میں نے 15 لاکھ کے فالج کے انجیکشن کے مقابلے میں ایک ایسی دوائی بنائی ہے جو بالکل اسی طرح کام کرتی ہے، بلکہ اس سے بہتر کام کرتی ہے۔ فالج کے مریضوں کا بلا وجہ ہسپتالوں میں داخلہ اور مریضوں کے لواحقین کا لاکھوں روپے کا بلا وجہ خرچ۔ فالج کے اٹیک کے 4 گھنٹے کے اندر اگر مریض ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے تو اس صورتحال میں سب سے پہلے سی ٹی سکین ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ برین ہیمریج ہے، بلیڈنگ ہو گئی ہے یا کلوٹ ہے، کیونکہ اگر ہیمریج ہو گیا ہے، بلیڈنگ ہو گئی ہے تو اس صورتحال میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو بلیڈنگ باہر نکل آئی ہے وہ زیادہ تو نہیں، وہ دماغ کو پریس تو نہیں کر رہی، اور پھر اس کو نکالنے کی کوئی تدبیر ہے یا ڈرل کر کے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کلوٹنگ ہے تو فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسی 4 گھنٹے میں ٹی پی اے کا انجیکشن لگتا ہے، لیکن اگر مریض 4 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس صورتحال میں 4 کام ہوتے ہیں۔ 3 کام تو مریض کو آئندہ فالج کے اٹیک سے بچانے کے لیے ہیں۔ پہلا، بلڈ پریشر کا کنٹرول، اس کی میڈیسن۔ دوسرا، لپڈز اور چکنائیوں کا کنٹرول کی میڈیسن۔ اور تیسرا، بلڈ کو گاڑھا ہونے اور جمنے سے بچانے کی میڈیسن۔ اور چوتھا، فزیو تھراپی، تاکہ فالج کی وجہ سے جو جوڑ حرکت نہیں کر رہے ان کو حرکت کے اندر لایا جائے اور پرماننٹ معذوری سے بچایا جا سکے۔ تو جب 4 گھنٹے کے بعد فالج کا کوئی حل ہی نہیں تو مریضوں کو بلا وجہ ہفتوں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ان کو بلا وجہ رکھا جاتا ہے، جس سے نہ صرف مریض ہاسپٹل میں رہ کر ہاسپٹل کے امراض ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ جو مریض کے لواحقین ہیں ان پر بھی بلا وجہ لاکھوں روپے کا خرچ آن پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نے جو میڈیسن ایجاد کی ہے وہ نہ صرف ابتدائی 4 گھنٹے میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بلکہ 1 ماہ تک بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔ پہلے آپ فالج کے ریزن کو اور اس کے کاز کو سمجھیں۔ فالج کی 2 بڑی وجوہات ہیں، یا تو دماغ کی خون کی نالی پھٹ جاتی ہے جسے برین ہیمریج کہتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی میڈیسن نہیں، اور دوسرا کہ دماغ کی خون کی نالی میں کلوٹ آ گیا ہے، لوتھڑا جم گیا ہے جس نے اس کو بلاک کر دیا ہے اور فالج ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے ڈاکٹری کے اندر صرف ایک ہی انجیکشن ہے، اسے ٹی پی اے کہتے ہیں۔ یہ 3 گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کنٹراسٹ سی ٹی سکین اور پیشنٹ کے ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں۔ اس کو امریکہ کے اندر لگوانے کا خرچہ $5000 سے لے کر $15,000 یا $20,000 تک ہے۔ اگر پاکستانی حساب کریں تو اس کی کاسٹ 15 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک ہے، اور اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ صرف 3 گھنٹے 40 منٹ تک ہی یہ مؤثر رہتا ہے، اس کے بعد لوتھڑا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو نہیں پگھلا سکتا۔ ہر آدمی کی ریچ کے اندر بھی نہیں ہے، ہر آدمی کی اپروچ بھی ہاسپٹل تک نہیں ہے۔ پیشنٹ وہاں تک پہنچتا ہے وہ ٹائم ختم کر لیتا ہے جس میں وہ انجیکشن لگنا ہوتا ہے۔ نہ ہر شخص کے پاس اتنے فوری پیسے ہوتے ہیں وہ اس انجیکشن کو افورڈ کر سکے۔ جو دوائی میں نے ایجاد کی ہے اس کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی دماغ کے اندر اس لوتھڑے کو، اس کلوٹ کو ڈیزالو کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، خون کی روانی جاری ہو جاتی ہے، فالج فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کئی سالوں سے میں اس کو اپنے پیشنٹ پر استعمال کر رہا ہوں، اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں۔ پورے علاقے کے اندر کتنے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ اس میڈیسن سے فوراً بہتر ہو گئے، وہ لوگ اسٹیچر پر آئے لیکن اپنے قدموں پر واپس گھر گئے۔ میں نے جو میڈیسن ایجاد کی ہے وہ نہ صرف ابتدائی 4 گھنٹے میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بلکہ 1 ماہ تک بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں، گو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایفیکیسی کم ہوتی جاتی ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر پیشنٹ 4 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل میں آیا تو بلا وجہ اس کو وہاں نہ داخل رکھیں۔ دوسرا، ہماری اس میڈیسن سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ پاک پتن آ سکتے ہیں تو یہاں پیشنٹ کو لے آئیں، اگر نہیں آ سکتے تو آن لائن بھی آپ اس میڈیسن کو منگوا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فوری فالج کی صورت میں ڈاکٹری میں ٹی پی کا انجیکشن ہے، اس کے مقابلے میں نے جو میڈیسن ایجاد کی ہے آج اس کا کمپیریزن کروں گا۔ ٹی پی اے کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو فوری ہوتا ہے اور جو فیٹل ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ انجیکشن برین کے اندر خود ہیمریج کر دیتا ہے، برین میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، ٹی پی اے کی سکسیس ریٹ 30 سے 40% تک ہے جب انجیکشن لگتا ہے، اور اس کے بعد صرف 30 سے 40% لوگ اس سے ریکور ہوتے ہیں۔ ٹی پی اے کا انجیکشن 6 صورتحال میں نہیں لگ سکتا، اور اگر لگے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوں گے یا وہ کام نہیں کرے گا۔ پہلی چیز ہے 4 گھنٹے کے اندر اس انجیکشن کو کمپلیٹ ہونا ہے، اور اگر 4 گھنٹے گزر چکے ہیں تو یہ انجیکشن کارآمد نہیں ہوتا۔ دوسرا، بلیڈنگ ڈس آرڈرز اگر ہیں تو اس صورتحال میں بھی یہ انجیکشن نہیں لگ سکتا۔ تیسرا، اگر معدے کے زخم ہیں پھر بھی نہیں لگ سکتا۔
चौथा, अगर पेशाब में खून आ रहा है फिर भी नहीं लग सकता। पांचवा, अगर हाई ब्लड प्रेशर है 180 से अबव है तो फिर भी ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। छठा, अगर क्लॉट बहुत बड़े साइज का है और बेस ऑफ ब्रेन पर है फिर भी ये इंजेक्शन मौसर नहीं है। और इसकी कॉस्ट अमेरिका में 15 लाख से शुरू होती है और पाकिस्तान में 1.5-2 लाख से शुरू होती है। इसके मुकाबले में मेरी इजाद करदा मेडिसिन ना सिर्फ पहले 4 घंटे में मौसर है बल्कि उसके बहुत अच्छे असरात हैं, लेकिन अगर पेशेंट 4 घंटे के बाद भी रिसीव होता है तो उस पर भी उसके बहुत अच्छे असरात हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसकी सक्सेस रेट में कमी आती जाती है। मैंने कई पेशेंट जो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आए उन पर भी इसके ट्रायल लिए हैं और उस पर भी इसके अच्छे असरात आए। वो पेशेंट जिनके स्ट्रोक और फालज को 1 माह 2 माह उन पे भी मैंने इसके ट्रायल लिए, वो कि उसमें सक्सेस रेट 30 से 40% तक है। उनकी सिम्टम्स बेहतर हो जाती हैं और पावर बेहतर हो जाती है और उनकी तकालीफ में बेहतरी की शक्ल पैदा हो जाती है। चलने में बेहतरी आ जाती है, हाथ की ग्रिप में और हाथ की ताकत में बेहतरी पैदा हो जाती है, पट्ठों का खिंचाव कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। दूसरा, मेरी इजाद करदा मेडिसिन भी ब्रेन हेमरेज में नहीं दी जा सकती। तीसरा, ये मैदे के पेशेंट को भी दी जा सकती है, जिनके यूरिन में ब्लड आ रहा है उनको भी दी जा सकती है, बहुत बड़ा क्लॉट है उसको भी दी जा सकती है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है उसको थोड़ा लो करके उसको भी दी जा सकती है। अगर हॉस्पिटल में स्ट्रोक का पेशेंट, फालज का मरीज 4 घंटे के बाद रिसीव होता है तो उसके लिए फौरी तौर पर कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन 4 घंटे के बाद भी काम करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है डॉक्टर से भी कि आप इसको एज ए अल्टरनेट इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके पास अगर पेशेंट रिसीव होता है और उसको स्ट्रोक को 4 घंटे गुजर गए हैं तो आपके पास तो कोई अल्टरनेट मेडिसिन है ही नहीं, कोई मुतबादल ही नहीं। इसलिए मेरी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें और लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी से और अपाहजपन से महफूज रखें। ये मेडिसिन TPA से कई तरीकों से बेहतर काम करती है। अल्लाह हाफिज।